السلام علیکم، میرا نام ہانیہ ہے، میری عمر 28 سال ہے۔ میں پاکستان کے شہر ٹوپر ٹیک سنگھ کی رہنے والی ہوں۔ میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے والد شروع میں ایک بہت بڑے بزنس مین تھے۔ کچھ عرصے بعد ان کا بہت بڑا نقصان ہوا اور وہ ایک غریب انسان بن گئے۔ کچھ مشکلات ہمارے گھر پر ایسی آئی تھی جس کی وجہ سے آج اس سوال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ میری زندگی کی اصل کہانی ہے جو میں بیان کرنے جا رہی ہوں۔ 4 سال پہلے ہمارے گھر میں میری شادی کو لے کر بہت خراب چل رہا تھا کیونکہ میری شادی نہیں ہو رہی تھی۔ میرے گھر پہ آج ایک شادی کے لیے ایک رشتہ آنے لگا۔ پھپھو نے کروایا تھا۔ اس سے پہلے 4 دفعہ مختلف گھروں کے لڑکے اس رشتے سے رد کر چکے تھے۔ یہ 5ویں بار تھی۔ وہ اپنی دوست کو میسج پر بتا رہی تھی کہ آج بھی لڑکے والے دیکھنے آ رہے ہیں، دعا کرنا انہیں میں پسند آ جاؤں۔ مجھ سے اب بابا کے چہرے پر جھریاں نہیں دیکھی جاتی ہیں۔ نہ جانے انہوں نے ایسا کیا گناہ کیا تھا کہ میں ان پر بوجھ بنی ہوں۔ اب تو ماں کے ہاتھ بھی کانپتے ہیں اس مشین کو چلا چلا کر۔ انہوں نے آج تک میرے لیے بہت کچھ بنایا، لیکن قسمت پتہ نہیں کیا امتحان لے رہی ہے۔ شام کے وقت وہ اپنے کمرے میں بیٹھی یہی دعا مانگ رہی تھی کہ میرے بابا کی عزت بچ جائے، کہیں وہ پھر سے یہی نہ سوچیں کہ بیٹی کیا پیدا کر لی، عذاب میں پڑ گئے ہم تو۔ اور وہی ہوا۔ آنے والوں نے نہیں پوچھا کہ آپ بیٹی نماز پڑھتی ہے یا نہیں، انہوں نے نہیں پوچھا کہ کیا دین کے لیے کبھی کسی مدرسے میں گئی یا نہیں، یا کتنا پڑھا دین کا۔ انہوں نے نہیں پوچھا دنیا کا کتنا پڑھا، اسکول کتنا پڑھا۔ انہوں نے نہیں پوچھا کہ بیٹی کیا 2 وقت کا کھانا بنا کر اپنے شوہر کو اور ہمیں دے سکتی ہے یا نہیں، بلکہ صاحبزادے جو کہ ایک طرف کرسی پر ٹانگ رکھے بیٹھے تھے، انہوں نے ماں کو اشارہ کیا۔ ماں نے بھی کہہ دیا بیٹی کو بلا لیں۔ اندر سے لڑکی کو لے کر اس کی ماں باہر آئی۔ یہاں شہزادہ صاحب منہ اٹھایا اور باہر چلے گئے۔ لڑکی کی ماں پیچھے گئی۔ بیٹا کیا بات ہے؟ یہاں اندر لڑکی اور اس کے ماں باپ سن رہے ہیں۔ مجھے نہیں کرنی اس سے شادی، شکل تو دیکھیں اس کی، یہ بھی کوئی لڑکی ہے۔ لڑکے کا والد معذرت کرتا ہوا وہاں سے اٹھا اور ادھر لڑکی وہاں سے اٹھی اور بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ 3 دن کمرے کے ایک کونے میں وہ گھٹ گھٹ کر مرتی رہی اور آخرکار چوتھے دن گولیوں کا ایک پیکٹ اپنے اندر ڈال کر وہ اس معاشرے سے خود کو الگ کرنے کے لیے سکون کی نیند تلاش کرنے چلی گئی۔ اب میرا سوال ہے کہ کیا اس کے حسن نے مارا ہے، یا اس 5ویں شخص نے مارا ہے، یا ان تمام لوگوں نے جو اس سے پہلے آ چکے تھے؟ میں بتاتا ہوں۔ لعنت بھیجتا ہوں میں اس گندے معاشرے پر جس نے اسے مارا ہے۔ لوگوں کی بیٹیوں کو ایسے دیکھتے جاتے ہو جیسے کہ کسی باغ کا ویپاری جاتا ہے۔ باغ اچھا لگا تو ٹھیک، ورنہ کوئی اور لے لوں گا۔ آپ میں ہم وہ تکلیف نہیں محسوس کر سکتے ہیں جو ایک باپ کے سینے میں لگی ہوتی ہے، ایک ماں کا کلیجہ جب پھٹ رہا ہوتا ہے اور جب اس کی آنکھیں خون بہا رہی ہوتی ہیں۔ جب کسی کی بہن بیٹی کو دیکھنے جاؤ تو اسے شکل سے نہ دیکھو، بلکہ والدین سے پوچھو کہ کیا وہ دین جانتی ہے، کیا وہ میری ماں کو ماں سمجھنے کے قابل ہے، کیا وہ 2 وقت کا کھانا مجھے اور میرے ماں باپ کو دے سکتی ہے۔ اور اگر حسن چاہیے تو میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، جاؤ مغرب میں، وہاں حسن ہے اور وہاں حسن ملے گا بھی، باقی حیا شرم دین ان کے قریب سے بھی نہیں گزرا ہوگا۔ اور ویسے بھی تمہیں کون سا حیا شرم یا دین چاہیے؟ جب انہوں نے میرے رشتے کے لیے انکار کر دیا تو میرا دل اس طرح نامحرم ہو چکا تھا، جی نہیں چاہ رہا تھا کہ میں کسی سے شادی کروں، کیونکہ آپ ذرا سوچیں کہ ایک لڑکی پر کیا گزر سکتی ہے۔ میں نے بہت تکلیف دیکھی، اس تکلیف میں کہ مجھ سے نہ کچھ کھایا جا رہا تھا، نہ کچھ کیا جا رہا تھا، نہ سویا جا رہا تھا، اور نہ ہی میں کچھ کر پا رہی تھی، کہ میں نے سوچا کہ میں نیند کی گولیاں کھانی شروع کر دوں۔ میں نے سوچا کہ میں خودکشی کر لوں، لیکن خود کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ میرے والد بہت بڑے ضعیف انسان تھے۔ میری ذرا سی خواہش تھی کہ کچھ ہی دن گزرتے نہیں سننے لگی کہ میں اتنی تکلیف میں رہ کر خودکشی کر لی جائے، لیکن میں نے گھٹ گھٹ کر زندگی گزار دی۔ میں انہیں تکلیف دوں، میں 4 دن تک میں نیند کی گولیاں کھانے لگی۔ ذرا سوچو، گھر میں جو بہن ہے اسے 5 دفعہ کوئی دیکھنے آئے اور 5ویں دفعہ بھی کہے مجھے نہیں پسند، تو تم پر کیا قیامت گزرتی ہے۔ یقین مانیے ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کہیں ہماری وجہ سے کس گھر میں کتنا بڑا فساد، کتنا بڑا دکھ جنم لے چکا ہے۔ حسن نہ دیکھیے، کسی کی عزت دیکھیے۔ کیا فائدہ اگر حسن ملے اور عزت نہ ملے؟ بے عزت لوگ ہوں، حیا نہ ہو، دین نہ ہو، لعنت نہ بھیجوں میں ایسے لوگوں پر۔ اور کیا ہی زندگی ہو کہ سادہ چہرہ ہی کیوں نہ ہو، دین ہو، عزت دار لوگ ہوں، حیا ہو اور دین ہو۔ یہ بیٹیاں اپنی خوشی سے زیادہ اپنے باپ کے دکھ میں مر رہی ہوتی ہیں کہ کہیں میرا والد یا میری والدہ مجھ سے مایوس تو نہیں۔ لوگوں میں حیا، شرم اور دین دیکھو، حسن نہیں۔ یہ سچائی اگر کسی کو بری لگی ہو تو معذرت۔ یہ کہانی محض کہانی نہیں، آج کل ایسا ہو رہا ہے۔ میں نے تصویر دکھائی ہے، یہ پیغام میرا ان سب کے لیے ہے جو کسی کی ماں بہن ہے۔ اگر میری کسی بات یا عمل سے کسی بھائی بہن کو کچھ ناگوار گزرا ہو تو ان سے نہایت ادب و احترام سے معذرت۔ السلام علیکم،
میرا نام شازیہ ہے، میں ایک گیم کھیلتی ہوں، بہت مزے کی ہے، آپ بھی کھیل کے دیکھیں۔ پلے اسٹور میں جائیں اور لکھیں واٹر بوٹل کلر میچ، تھوڑا سا اسکرین کو نیچے کریں اور یہ والی گیم کھیل کے دیکھیں، یقین کریں بہت مزے کی ہے۔ یہ دوسری گیم نہیں کرنی، یہی کرنی ہے، دھیان سے دیکھ کے۔ شکریہ۔